اس نعتیہ قوالی کے بعد پیش ہے ایک اور تقریر. موضوع ہے روزہ سحر تا شام. مخاطب ہیں جناب میر محمود حسین. روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے روز کا یعنی دن بھر کا ہوتا ہے. صبح پاؤں پھٹنے سے لے کر شام سورج کے ڈوبنے تک. قرآن کی عربی زبان میں اس کا نام صوم ہے، جس کی جمع صیام آتی ہے. اسلامی شریعت کی اصطلاح میں دن بھر کھانا پینا چھوڑ دینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے. اسلام کے 5 ارکان میں روزے کا تیسرا اور درمیانی درجہ ہے. ایمان اور نماز کے بعد روزے کا مقام ہے اور زکوٰۃ اور حج اس کے بعد آتے ہیں. قمری سال کے 9 مہینے رمضان کے تمام دنوں کے روزے خدا واحد نے امت محمدیہ پر فرض فرمائے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے گزرے ہوئے پیغمبروں کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ. چند دن کے روزے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ چھوٹے ہوئے روزے صحت پانے کے بعد یا سفر ختم ہونے کے بعد اور دوسرے دنوں میں رکھ لے. اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دیں، اور جو اپنی خوشی سے اس سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو وہ اسی کے لیے خوب ہوگی. پر تم اگر سمجھو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ روزے رکھ لو. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل، بھلے برے اور سچ اور جھوٹ میں فرق اور تمیز سکھاتا ہے. تو جو شخص زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر کر رہا ہو تو مرض یا سفر کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزے صحت پانے یا وطن پہنچنے کے بعد دوسرے دنوں میں رکھ لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، وہ تم سے سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور جو ہدایت اللہ نے تم کو دی ہے اس پر اس کی بڑائی اور کبریائی کو مانو اور اس کا شکر ادا کرو. ان احکام سے ظاہر ہے کہ کلام الہی قرآن مجید، جو بندوں کے لیے دستور حیات اور آئین زندگی ہے، رمضان کے مہینے میں اترنے لگا تھا. اس کی عظمت اور برکت نے اس مہینے کو مبارک اور مقدس بنا دیا. خدا واحد نے اس مہینے کے روزے فرض فرما دیے. روزے بھی صرف مہینے بھر کے 29 یا 30 دن کے، 3 مہینے، 6 مہینے یا سال بھر کے نہیں کہ آدمی گھبرا جائے. روزہ داری کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ سے ڈرے، برائیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے اور بھلائیاں اور نیکیاں اختیار کرے، یعنی نیک اخلاق پیدا کرے جو دین و مذہب کی روح ہیں. روزے کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا جائے اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کیا جائے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آدمی برے کاموں سے بچے اور بھلے کام کرنے لگے. فقط بھوکا پیاسا رہنے سے روزہ پورا نہیں ہو جاتا. کوئی روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر جھوٹ بولے، غیبت کرے، گالیاں دے یا ظلم کرے تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے. بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزہ جسمانی صحت کا بہترین ذریعہ ہے اور کئی امراض کا علاج. اکثر بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں. اطباء علاج کے دوران غذاؤں سے پرہیز کراتے ہیں. روزہ بہترین علاج اور پرہیز ہے. روزہ کئی بیماریوں سے نجات دلا دیتا ہے. 11 مہینے پیٹ بھر سیر ہو کر کھانے کے بعد 1 مہینہ دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے تو معدے کی ہی نہیں بلکہ سارے جسم کو ایک نئی زندگی حاصل ہو جاتی ہے. روزے میں صرف ایک وقت کا کھانا چھوڑا جاتا ہے. صبح اور شام کا کھانا تو برابر جاری رہتا ہے. چنانچہ کھانے اور بھوکے رہنے میں بہت کم فرق ہوتا ہے. لیکن روزے کا اخلاقی پہلو اکل و شرب کے پہلو سے زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے. روزے کا اصل مقصد تو یہی ہے. روزہ سیرت کی تعمیر کرتا ہے، ضبط نفس سکھاتا ہے، اطاعت الہی کی عادت ڈالتا ہے، کردار کو بلند کرتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے، غریبوں کی بھوک کا احساس دلا کر ہمدردی پیدا کرتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور فرمایا، روزہ دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے. جب وہ غیبت کرتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے. مزید فرمایا،
रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं बल्कि बुरे कामों से परहेज का नाम है। और इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजे में झूठ और जहालत को तर्क नहीं करता, खुदा को उसके कोई जरूरत नहीं कि वो बेफायदा अपना खाना पीना छोड़ दे। एक और फरमान है, तुम में से कोई रोजा रखे तो न बदगोई करे न शोर शगब करे। अगर कोई इसको बुरा भला भी कहे या उससे लड़ने लगे तो वो ये कह दे कि मैं रोजादार हूँ। बीमार और मुसाफिर को इजाजत है कि हालत मर्ज या सफर के दौरान रोजे न रखे, लेकिन सेहत पाने या सफर खत्म होने के बाद छूटे हुए रोजों की खजा कर ले। पहले इजाजत थी कि ताकतवर आदमी भी चाहे तो रोजा न रखे और हर रोजे के बदले एक मिस्कीन के 2 वक्त के खाने का फिदिया दे दे, लेकिन साल भर के बाद ये रियायत खत्म कर दी गई और रोजा रखने का हुक्म दिया गया। अलबत्ता आदमी इतना कमजोर है कि रोजा रख नहीं सकता, या रोजे में गुस्सा, गजब और जहालत पैदा हो जाने का अंदेशा हो, या उम्र रसीदा आदमी जिसके फिर तवाना होने की कोई उम्मीद नहीं, इन लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर वो इस काबिल हों तो रोजों का फिदिया दे दें, इसकी भी ताकत नहीं तो मगफिरत मांगे। रोजे का हुक्म देकर खुदा ताला ने तकलीफ में नहीं डाला। बंदे रोजा रखेंगे तो उन्हीं को फायदा होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। रोजादारी के दुनियावी और उखरवी फायदे बेशुमार हैं। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिसने रमजान के रोजे ईमानदारी के साथ इस ख्याल से रखे कि आखिरत में हिसाब लिया जाएगा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और इरशाद है, खुदा ताला फरमाता है कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और मैं उसकी जजा दूंगा। दूसरी नेकियां नजर आ जाती हैं लेकिन रोजा दिखाई नहीं देता, खालिस खुदा ताला के लिए रखा जाता है, इसलिए खुदा ताला उसे मखसूस अजर अता फरमाएगा जिसका इल्म उसी को है। रोजा सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही फर्ज नहीं किया गया बल्कि पिछली उम्मतों को भी उसका हुक्म दिया गया था। कुरान मजीद के जो अहकाम पहले मैंने सुनाए हैं उनमें इसका बयान किया जा चुका है। चुनाचे यहूद और नसारा भी रोजे रखते हैं। इनके अलावा दुनिया की अक्सर कौमों में रोजे का रिवाज मौजूद है, अगरचे उसकी शक्ल हर जगह मुख्तलिफ है। रमजान के अहकाम के नुज़ूल से पहले भी पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुख्तलिफ दिनों में रोजे रखते थे। मसलन अय्याम तशरीक में यानी कमरी महीनों की 13वीं, 14वीं और 15वीं को। इफ्तार का सबसे अच्छा तरीका वो है जो पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का था। आप एक खजूर या नमक के दाने से इफ्तार फरमाकर चंद घूंट पानी पी लेते थे, फिर नमाज मगरिब के बाद ग़िज़ा नोश फरमाते थे। रोजा खुदा ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हम बंदों को अता फरमाई है, जैसे ईमान, नमाज, ज़कात, हज वगैरह। ये उसका अजीम एहसान है। इसका शुक्र है कि जिंदगी में फिर एक बार रमजान मुबारक के रोजे नसीब हुए। ख्वाहिश है, तमन्ना है और उसके बारगाह में दुआ है कि और कई मर्तबा जिंदगी में वो इस नेमत से हमें सरफराज फरमाए। रोजा सहरता शाम। अभी आप जनाब मीर महमूद हुसैन से ये तकरीर सुन रहे थे जिसे आकाश